اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کا مرد مومن، سورہ مومن آیت نمبر 44 میں آتا ہے، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اور میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں، وہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ یہ آیت بطور دعا پڑھی جاتی ہے، مساجد میں اجتماعی دعاؤں میں بھی پڑھی جاتی ہے اور بعض مرتبہ جمعے کے خطبے میں بھی پڑھی جاتی ہے۔ اس کا مطلب تو بہت سے لوگ سمجھتے ہیں، لیکن زیادہ تر لوگوں کو یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ دعا ایک مرد مومن کا قول ہے، جس نے حق کے لیے آواز بلند کی اور اپنی جان کی پرواہ نہیں کی۔ واقعہ یوں ہے کہ فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کنفیوژن کا شکار ہو گیا تھا۔ ایک طرف وہ معجزات دیکھ کر یہ سمجھ گیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ کی طاقت ہے، اگر میں ان کو قتل کروا دوں تو مصیبت میں گرفتار ہو جاؤں گا، لیکن ساتھ ہی موسیٰ علیہ السلام کو ایسے ہی چھوڑے رکھا تو لوگ ان کے تابع ہو کر فرعون سے بغاوت کر دیں گے۔ اس لیے اس نے اپنی حکومت کے خاص لوگوں سے مشورہ کیا کہ میں موسیٰ علیہ السلام کو قتل کروا دینا چاہتا ہوں، تم لوگوں کی کیا رائے ہے؟ اس وقت لوگوں نے فرعون کی تائید کی کہ آپ درست کہہ رہے ہیں، لیکن ان میں سے ہی ایک شخص جو موسیٰ علیہ السلام اور اللہ پر ایمان لا چکا تھا اٹھ کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ تم ایک شخص کو صرف اس لیے قتل کر دینا چاہتے ہو کہ وہ اللہ کا اپنا رب مانتا ہے اور اپنی صداقت کے ثبوت کے لیے معجزات بھی لایا ہے۔ اس نے ایسا کوئی جرم نہیں کیا ہے کہ اسے سزائے موت دی جائے۔ یہ فرعون کے دربار کا وہ حق کا علمبردار شخص تھا جسے اللہ نے قرآن میں رجل مؤمن یعنی مرد مومن کہا ہے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے نہیں تھا، بلکہ فرعون کی قوم میں سے تھا اور اعلیٰ عہدے پر فائز تھا۔ اس مرد مومن نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حمایت اور اللہ کی تائید میں جو خطاب کیا، اسے اللہ نے سورہ مومن میں بیان کیا ہے، اور قرآن میں کسی ایک جگہ پر کسی شخص کا یہ سب سے بڑا خطاب ہے۔ اس خطاب کے بعد اس بات کا پورا امکان تھا کہ فرعون ان کو قتل کروا دیتا، لیکن اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اسے فرعون اور اس کے لوگوں کے شر سے محفوظ رکھا۔ صدق اللہ العظیم۔